جمعے کا دن اللہ رب العالمین کے ہاں سارے دنوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس نے ایک رکعت کو کم از کم پا لیا، ایسے آدمی نے جمعے کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خطبے کے دوران بھی کسی انسان کو دیکھتے کہ وہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اس نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، تو اللہ کے نبی اس کو مخاطب کر کے کہتے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں زوال کے وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، انہوں نے ہی جمعے کے دن ہمیں رخصت عنایت فرمائی ہے کہ جمعے کے دن تم جب بھی مسجد میں آؤ، تم آ کے اللہ نے جتنی تمہارے مقدر میں لکھی ہو اتنی نماز پڑھ سکتے ہو۔ کہ اگر کوئی انسان اس بات کا حریص ہے کہ مجھے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کروائی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھا کرے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ جمعے کا دن اللہ رب العالمین کے ہاں سارے دنوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اس دن میں بڑے بڑے کام اللہ رب العالمین نے کیے، اور یہی وہ دن ہے جس دن یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کا شاہکار یہ جو کائنات ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس دن کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ کچھ میں نے گزشتہ خطبہ میں بھی آپ کے ہاں پیش کیے تھے۔ یوں ہی اس دن کو اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت سے نہیں نوازا گیا کہ ایک مومن، ایک ایمان والا جب اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ یوٹیلائز کرتا ہے، اس کی گھڑیوں سے استفادہ کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کو کس قدر اجر اور مرتبے ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل واغتسل وبکر وابتکر، کیسا انسان جو خود بھی غسل کرتا ہے، گھر والوں کو بھی تیاری کروا کے لے کے آتا ہے، اور خود بھی پہلی گھڑیوں میں آنے کا اہتمام کرتا ہے، گھر والوں کو بھی ساتھ لاتا ہے، ومشى ولم يركب، ممکن ہے تو پیدل چل کے آتا ہے، سواری پہ سوار ہو کے نہیں آتا۔ اس دن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو انسان ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، ودنا من الامام، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے آگے قریب آ کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ صیامھا و قیامھا، اللہ کے ہاں اس کے اٹھائے ہوئے قدم، اللہ کے ہاں اس کے طے کیے ہوئے سفر پر ایک ایک قدم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ ہر قدم کے بدلے اس کو 1 سال کے صیام اور قیام کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے، اگر ایک انسان 50 قدم چل کے آیا اور وہ ان شرائط پہ پورا اتر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے 50 سال کے صیام اور قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن الامام، یہ کوشش کرتا ہے کہ قریب ہو کے بیٹھوں، بات کو پورے کنسنٹریٹ سے سنتا ہے، اپنے آپ کو حاضر دماغی کے ساتھ وہاں پر رکھ کر کے توجہ کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ پیچھے پیچھے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر انہیں اللہ جنت کا داخلہ بھی عطا کریں تو ان کو پھر جنت میں بھی پیچھے ہی جگہ ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احذروا الذکر وادنوا من الامام، جب تم جمعے کے خطبے کے لیے حاضر ہوا کرو تو کوشش کیا کرو کہ جتنا قریب اور آگے آ کے بیٹھ سکتے ہو آگے آیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا، ایسا آدمی فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ
حتی یؤخر فی الجنہ وان دخلہا، اگر کوئی انسان اپنی روٹین اور عادت یہی بنا لیتا ہے کہ وہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، پیچھے والی صفوں میں آ کے بیٹھتا ہے اور اس کا نام وہیں پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس بات کو اپنی عادت بناتا ہے تو پھر جب یہ انسان جنت میں اگر داخل بھی کیا جائے تا حتی یؤخر، اس کو جنت میں بھی پیچھے ہی جگہ ملے. تو اس بات کی حرص ہونی چاہیے، اس بات کا طمع ہونا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے وقت سے پہلے اور اپنے آپ کو اگلی صفوں میں اور پہلے لوگوں میں اور پیش ہونے والوں میں نے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اسی طرح شریعت نے ہمیں جمعے کے دن کچھ امور ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے کچھ کا پچھلے خطبے میں نے تذکرہ کیا تھا. اسی طرح اگر ایک انسان مسجد میں آ گیا ہے جمعے کی نماز کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہمیں یہ حکم بھی ملتا ہے کہ اس کو تحیۃ المسجد کا اہتمام کر کے پھر مسجد میں بیٹھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خطبے کے دوران بھی کسی انسان کو دیکھتے کہ وہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اس نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، تو اللہ کے نبی اس کو مخاطب کر کے کہتے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں جمعے کی نماز کے لیے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور میں آ کر کے بیٹھ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا سلیق، اے میرے صحابی سلیق، قم، کھڑا ہو جا، فرقع رکعتین، اور تو 2 رکعتیں پڑھ اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تم مسجد میں بیٹھو. یہاں پہ علماء نے تقسیم کی ہے 2 طرح کی. ایک انسان وہ ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ گیا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے جتنی تمہارے مقدر میں نماز لکھی ہے تم پڑھ سکتے ہو، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت. امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ آگے ہیں تو اللہ نے جتنی مقدر میں لکھی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر امام کے خطبے کے دوران آئے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اور بعض دفعہ ہم لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی شاید زوال کا ٹائم چل رہا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھنی. زوال تو ہر روز ہوتا ہے، زوال سورج کے ڈھلنے کو کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں زوال کے وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، انہوں نے ہی جمعے کے دن ہمیں رخصت عنایت فرمائی ہے کہ جمعے کے دن تم جب بھی مسجد میں آؤ، تم آ کے اللہ نے جتنی تمہارے مقدر میں لکھی ہو اتنی نماز پڑھ سکتے ہو. اور یہاں سے اس مسئلہ کا بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ خطبے کے دوران ہی امام اگر کسی کو مخاطب کر کے اس سے بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر سامعین میں سے بھی کسی کو کوئی ایسی حاجت ہو کہ وہ امام کو مخاطب کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک صحابی جو اعرابی تھا، بدو تھا، وہ آیا اور آ کے خطبے کے دوران ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت الاموال، ہمارے مال ہلاک ہو رہے ہیں، وادیاں کٹ گئی ہیں، اللہ کے نبی بارش کی اس وقت شدید ضرورت ہے، آپ دعا فرما دیجئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنی شروع کر. تو اس روایت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کو حاجت رکھتا ہو تو وہ امام کے ساتھ دوران خطبہ بھی گفتگو کر سکتا ہے. اسی طرح ایک اور کام جو شریعت نے ہمیں جمعے کے دن کرنے کی تلقین کی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، تم اس جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، یہ تمہارے پڑھے گئے جو درود ہوتے ہیں یہ میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ برزخی زندگی کے معاملات ہمیں بتائے ہی نہیں گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داود کی حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کے اوپر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ آپ کو وہاں پر حیات دی گئی ہے ولیکن لا تشعرون، لیکن وہ حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں دیا گیا۔ تو کثرت کے ساتھ درود پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں وَحَتَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِیئَاتٍ، اللہ اس کی 10 خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَرَفَعَ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، اور اللہ اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں، صرف جمعے کے دن ہی نہیں بلکہ اسے ہمیں اپنے دنوں میں سے باقاعدہ طور پر حصہ دینا چاہیے۔ بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی انسان اس بات کا حریص ہے کہ مجھے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کروائی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا، ایسا انسان جو صبح اور شام کے وقت میں 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے انسان کو قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہو جائے گی۔ وہ شفاعت کبریٰ جس کے کرنے پہ انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا، وہ شفاعت جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی سفارش کریں گے، اللہ جنتیں عطا فرما دیں گے۔ اگر ہم بھی اس سفارش کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح اور شام کے وقت 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھا کرو، اللہ آپ کے لیے میری سفارش کو حلال کر دے گا۔ اور درود کون سا پڑھنا چاہیے؟ بہت افضل ہے اگر ہم درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ مختصر درود بھی صحیح احادیث میں کئی ایک وارد ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر سا درود بھی بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں کوشش کر کے اس جمعے کے دن میں اور عام دنوں میں بھی درود پڑھنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے۔ اور پھر یہی جمعے کا دن ہے، اس دن میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی مبارک گھڑی رکھی ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگوں یہ جو جمعے کا دن ہے، فیہ ساعت لا یوافقها عبد مسلم، اس جمعے کے دن میں اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جس میں جب کوئی مومن بندہ اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے، یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ، اللہ رب العالمین اس کی وہ دعا اسی وقت پوری کر کے اس کو اس کا نتیجہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، آپ نے فرمایا اس کا وقت بڑا تھوڑا ہے۔ وہ جمعے کے دن کس وقت ہوتی ہے، اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح میں تقریباً 40 کے قریب اقوال نقل کیے ہیں، لیکن جس کو راجح قرار دیا ہے وہ
عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میں جو بھی تم اللہ سے مانگو گے اللہ رب العالمین وہ تمہیں اسی طرح سے عطا فرما دے گے۔ اور اسی طرح جمعے کے دن اگر کوئی انسان لیٹ آتا ہے، نماز میں ایک رکعت گزر گئی ہے، تو جمعہ ہوتا کس کا ہے؟ یہ جو فریضہ ہمارے اوپر جمعے کی نماز رکھی گئی ہے، ایک ہے اپنے گریڈ اور درجات بڑھانا، اس کے لیے تو جو جتنے وقت پہ آئے گا اس کے درجات بڑھیں گے، لیکن یہ جو فریضہ ہے یہ کس آدمی سے ادا ہوتا ہے؟ اس کی کم از کم ایسا آدمی جو نماز کی ایک رکعت کو آ کے پا لیتا ہے، اس سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من ادرک من الجمعۃ رکعۃ فلیصلی الیہا اخرى، کہ جو آدمی آیا اور اس نے آ کے ایک رکعت کو پا لیا، اور رکعت ہوتی ہے جس نے قیام کو آ کے پا لیا، یہ نہیں کہ جو تشہد میں آ کے ملا، یا جو سجدے کی حالت میں آ کے مل گیا، یا جو رکوع کی حالت میں آ کے ملا، کیونکہ جس کا قیام رہ گیا اس کی رکعت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت کو کم از کم پا لیا، ایسے آدمی نے جمعے کو پا لیا۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان یہ بھی نہ کر سکا تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے فصلی اربعا، اس کا جمعہ نہیں ہوا، اس کو چاہیے کہ وہ ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرے۔ اور اسی طرح جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک تعلیم ہمیں اس بات کی بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سورۃ القہف پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا انسان جو جمعے کے دن سورۃ القہف پڑھتا ہے اضاء له من النور فيها بينه وبين البيت العتيق، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اضاء له من النور ما بين الجمعتين، اللہ ایسے انسان کے لیے نور ہی نور کر دیتے ہیں، روشنی کر دیتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بصیرت ملتی ہے جس کے ساتھ وہ ہر چیز کو اللہ کی اطاعت میں ڈھال کے دیکھتا ہے، اس کو ایک خاص زاویہ اور اینگل عطا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے وہ اس کو اللہ کی اطاعت میں ڈال کر کے دیکھتا ہے کہ کیا یہ ان پیرامیٹرز پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا، کیا یہ جو میں قدم اٹھانے لگا ہوں میرے رب خالق کو یہ پسند ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ ایسے انسان کو یہ خاص بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے سورۃ القہف کی پہلی یا آخری 10 آیات ہمیں کوشش کر کے زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو ہر جمعے پڑھنے کی روٹین بنا لیں تو اس کا اکثر حصہ آپ کو زبانی ویسے یاد ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول سورۃ القہف، جس بندے نے سورۃ القہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لی، بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسیما من فتنۃ الدجال، ایسے انسان کو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ یہ وہ دجال کا فتنہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھائی، ہم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم مسیح دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور آپ نے فرمایا اگر یہ میری زندگی میں آ گیا تو میں خود اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا یہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ اپنے ماننے والوں کو ظاہری طور پہ جنتیں عطا کرے گا جو در حقیقت آگ ہوگی، اور نہ ماننے والوں کے اوپر سخت قسم کی آزمائشیں ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اس فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ سورۃ القہف کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کر لو۔ یہ آج مجھے اور آپ کو
اہتمام کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کو کوشش کر کے یاد کروانی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک مسئلہ جمعے کی نماز کے بعد کے نوافل کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت بھی پڑھی ہیں، اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ 4 رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں اس ذہن سے بعض لوگ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں کہ میں 4 رکعت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ ظہر کی رکعتیں ہو جائیں گی، اگر میرا جمعہ نہ بھی ہوا تو یہ ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی اس کو ایز اے نوافل کے پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے بسا اوقات 2 بھی پڑھی ہیں، بسا اوقات 4 بھی پڑھی ہیں۔ تو اس میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم شریعت کے بتائے ہوئے یہ جو پیرامیٹرز ہیں اس میں رہتے ہوئے اپنے اس جمعے کے دن کو یوٹیلائز کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو دعوت دیں۔ اللہ میرے اور آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک انسان کے عقیدے کو ٹھیک کر دے گا، اللہ اگر اس کو کسی ایک نیکی کی توفیق عطا فرما دے گا، تو جتنی زندگی وہ نیکی کرتا رہے گا، اللہ اس ساری زندگی کی ہوئی نیکی کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ ہمارے اندر حرص ہونی چاہیے، اور ہمیں کوشش کر کے جمعے کے دن کا اہتمام کر کے وقت پر جمعے کے لیے آنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔